ہیڈ لائنز آپ نے دیکھ لی. بلیٹن کا آغاز کریں گے. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے. مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی. مزار قائد پر پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے ہیں. تقریب کے مہمان خصوصی میجر جنرل افتخار حسن چودھری تھے. مہمان خصوصی میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. انہوں نے مزار قائد پر مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت ہے. قائد اعظم کی زیر صدارت لاہور میں تاریخی قرارداد پاکستان پیش کی گئی جس کے دنیا کے نقشے پر نئی مسلم ریاست پاکستان معرض وجود میں آئی. محمد اسد کی رپورٹ. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم اسی شہر سے حاصل کی. پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان تشریف لے گئے جہاں انہوں نے 1896 میں بار 8 لاء کا امتحان پاس کیا. وطن واپس لوٹنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح وکالت کے پیشے سے وابستہ ہو گئے. سن 1909 میں مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے اور سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس میں شمولیت سے کیا. جلد ہی ان پر کانگریس کے انتہا پسند ہندو لیڈروں کے عزائم آشکار ہو گئے جس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. سن 1929 میں انہوں نے موتی لال نہرو کو نہرو رپورٹ کے جواب میں اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے جن میں بر صغیر کے مسلمانوں کے مسائل کا حل تجویز کیا. اس کے بعد انہوں نے لندن میں گول میز کانفرنس میں مسلمانوں کی نمائندگی کی. پھر وہ کچھ عرصے کے لیے سیاست سے دل برداشتہ ہو کر انگلستان میں ہی مقیم ہو گئے. جب ہندوستان کے مسلمانوں نے انہیں اپنی قیادت کے لیے آواز دی تو وہ اس پر لبیک کہتے ہوئے وطن واپس لوٹ آئے. سن 1937 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور پھر قیام پاکستان تک اس عہدے پر فائز رہے. 1940 میں ان کے زیر صدارت لاہور میں تاریخی قرارداد پاکستان میں پیش کی گئی جس میں واشگاف الفاظ میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا. ان کی طویل جدوجہد کے نتیجے میں یہ مطالبہ انگریزوں نے بھی تسلیم کیا اور بالآخر 1947 میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی مسلم ممالک پاکستان کا اضافہ ہو گیا. قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے. وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنے کے خواہاں تھے لیکن ان کی بیماری نے ان کے تعمیری منصوبوں کو پائے تکمیل تک نہ پہنچنے دیا اور مسلمانان پاکستان 11 ستمبر 1948 کو اپنے اس عظیم رہنما کی قیادت سے محروم ہو گئے. محمد اسد، کراچی. اب تک. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات پر عمل کرنا ملک کی ترقی، استحکام اور امن کے قیام کے لیے ناگزیر ہے. قائد اعظم کا گورنر جنرل منتخب ہونے کے بعد قانون ساز اسمبلی سے پہلا خطاب قیام پاکستان کی وجوہات، مقصد اور روشن مستقبل کی ترجمانی کرتا ہے. مزید تفصیلات اس رپورٹ پر. قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت اپنی ہمہ گیری کی بدولت تاریخ میں روشنی کے مینار سے تعبیر کیے جانے کے لائق ہے. گورنر جنرل منتخب ہونے کے بعد قائد اعظم نے ریاست، نظریہ پاکستان اور امور ریاست پر قانون ساز اسمبلی کا پہلا عالمی شہرت یافتہ خطاب فرمایا. 11 اگست 1947 کے خطاب میں آپ نے فرمایا کہ اگر ہم نے پاکستان کی اس عظیم و شان ریاست کو خوشحال بنانا ہے تو ہمیں اپنی تمام تر توجہ لوگوں کی فلاح و بہبود کی جانب مبذول کرانا ہوگی. اقلیتوں کے حقوق کے لیے بھی تمام عمر برسرے پیکار رہے. اس تاریخی تقریر میں آپ نے فرمایا کہ اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں. اپنے مندروں کو جانے کے لیے، اپنی مساجد کو جانے کے لیے اور عبادت کے دیگر مرکز کو جانے کے لیے آپ کسی بھی دین، مذہب، ذات یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں. کار ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے. اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں. تقسیم ہند کے بعد آپ کے فرمودات اور ریکارڈ شدہ تقاریر کو بھی پاکستان نہ پہنچنے دیا گیا. بھارتی ریڈیو نے صرف 2 تقاریر کی آڈیو ریڈیو پاکستان کو فراہم کی. آج آزادی پاکستان کے 76 برس گزر جانے کے بعد بھی پاکستانی معاشرہ قائد اعظم کی 11 اگست والی تقریر پر عمل پیرا ہونے کا منتظر ہے. سری لنکا کے مصنف کی جانب سے قائد اعظم پر لکھی گئی کتاب کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا. کتاب کی تقریب رونمائی کولمبو انٹرنیشنل بک فیئر میں کی گئی. تقریب کے دوران ہی 6000 کاپیوں کی فروخت قائد اعظم کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر واجد حسین تقریب کے مہمان خصوصی تھے. تقریب میں سری لنکا کے میجر جنرل ریٹائرڈ پرتھاپ نے خصوصی طور پر خطاب کیا. تقریب میں کئی دیگر مصنف، صحافی اور سینئر سول اور ملٹری افسران نے شرکت کی. پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر نے دونوں ممالک کے گہرے تعلقات پر روشنی ڈالی اور مصنف کا شکریہ ادا کیا.
اور اب بات کریں گے ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی مسیحی برادری کرسمس کے تہوار کو انتہائی جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ کرسمس کی مناسبت سے گرجا گھروں میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اب تک نعمان بھٹا سے۔ نعمان، کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی مسیحی برادری کرسمس کے تہوار کو انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے۔ مختلف ملتان کے گرجا گھروں میں خصوصی دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر کرسمس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف مقامات پر کیک بھی کرسمس کے کاٹے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم مسیحی برادری کی بات کریں تو مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کے موقع پر خصوصی دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر بچوں کی جانب سے ٹیبلوز بھی پیش کیے جا رہے ہیں اور مختلف مقامات پر مستحقین میں راشن کا تقسیم بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کرسمس کی تقریبات کی سیکیورٹی کی، تو سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملتان پولیس کے 1200 سے زائد اہلکار و افسران کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جی ملک بھر کی طرح شہر اقبال میں بھی کرسمس کا تہوار انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ قدیمی چیپل چرچ میں مسیحی برادری مذہبی رسومات ادا کر رہی ہے، جہاں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں سیالکوٹ سے نمائندہ اب تک یاسر رضا سے۔ جی یاسر۔ عجیب ملک بھر کی طرح سیالکوٹ میں بھی کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ضلع بھر میں 276 چرچز میں 269 تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 3 جو ہیں جلوس ہے وہ بھی نکالے جائیں گے۔ جو مسیحی برادری ہے وہ اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے چرچوں کا رخ کر رہی ہے، جن میں جو بزرگوں کے ساتھ ساتھ جو خواتین اور بچے ہیں وہ بھی اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے چرچوں کا رخ کر رہے ہیں۔ میں اس وقت سیالکوٹ کے قدیمی چرچ جو ہمارے کالج میں واقع ہے چیپل چرچ وہاں پر موجود ہے، جہاں پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ 2000 سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں وہ ضلع بھر میں تمام جو چرچوں ہیں وہاں پر ڈیوٹی اپنی ساتھ انجام دے رہے ہیں، جن میں ایلیٹ فورس کا عملہ، پولیس اہلکار، اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو کا عملہ اور اس کے ساتھ ساتھ رضاکار جو ہے اپنی ڈیوٹی ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دعائیہ تقریبات کے بعد جو ہے وہ کھانے پکانے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے ان کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ بچے جو ہے خصوصی طور پر وہ بڑے پرجوش ہوتے ہیں اس دن میں، اور کرسمس کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے وہ پارکوں کا جو ہے وہ رخ کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ تمام چرچوں میں جو ہے مذہبی رہنما ہیں وہ ملک کی سلامتی کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ سیکورٹی کے لیے جو ہے فل پروف انتظامات کیے گئے اور چرچ میں داخل ہونے والے تمام افراد کی مکمل جامع تراشی کے بعد انہیں چرچ میں داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ جی کرسمس کے موقع پر مسیحی بھائیوں کی حفاظت کے لیے لاہور پولیس کے افسران اور جوان اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ ایس پی اقبال ٹاؤن احمد زنیر چیمہ کا اقبال ٹاؤن ڈویژن کا دورہ۔ احمد زنیر چیمہ نے حساس مقامات، A کیٹیگریز، گرجا گھروں، عبادت گاہوں، تفریحی مقامات پر سیکیورٹی انتظامات کو چیک کیا ہے۔ کرسمس کے موقع پر مسیحی بھائیوں کی حفاظت کے لیے لاہور پولیس کے افسران اور جوان اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ ایس پی اقبال ٹاؤن احمد زنیر چیمہ کا اقبال ٹاؤن ڈویژن کا دورہ۔ مزید جاننے کے لیے شعیب بھٹی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ شعیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دارالحکومت لاہور میں بھی ملک بھر کی طرح کرسمس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے جو لاہور پولیس کی جو سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ مکمل کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے تمام چرچز کے اندر پولیس کی جانب سے بھائی نقیب موجود ہے۔ ABC کیٹیگری کے اندر یہ ڈپیوٹ کیے گئے ہیں اور A کیٹیگری کے اندر لاہور کے 120 چرچز ہیں، B کیٹیگری میں 200 سے زائد چرچز، جبکہ C کیٹیگری میں دیگر چرچز جاری ہیں۔ اس حوالے سے جو لاہور پولیس کی جانب سے ڈویژنل ایس پیز کو خاص طور پہ ہدایت ہے کہ تمام چرچز کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ تمام ڈویژنل ایس پیز اور اپنے SHOs کے ساتھ تمام جو A کیٹیگری، B اور C کیٹیگری کے چرچز ہیں وہاں پہ اپنی ڈیوٹی ڈپلائمنٹ پر موجود ہے۔ جی اچھا شعیب بھٹی، یہ بتائیے گا کہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت ترقیاتی پروجیکٹس کے بارے میں بھی اہم آج اجلاس ہوا ہے، اور اجلاس میں جو زیر تکمیل سیف سٹی پروجیکٹس اور دوسرے منصوبے ہیں اس پر بات چیت کی گئی ہے۔ کیا اس حوالے سے اپڈیٹس آپ کے پاس؟ مزید کن پروجیکٹس کے حوالے سے گفتگو ہوئی وہاں پر؟ آج بالکل IG پنجاب کی جانب سے زیر تعمیر جو تھانے ہیں ان تھانوں کے حوالے سے کچھ اہم اجلاس کیا گیا، اور زیر تعمیر تھانوں میں جو پنجاب بھر کے ماڈل اسٹیشنز ہیں ان کے اوپر جو تعمیراتی کاموں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ اس حوالے سے جو فنڈز ہیں ان کو بھی مہیا کرنے کی بھی خاص طور پہ احکامات دیے گئے ہیں، اور سیف سٹیز پروجیکٹ کے حوالے سے بھی کچھ ایسی ہدایت دی گئی ہیں جو کہ زیر تعمیر ہے۔ اس حوالے سے تمام تر جو پنجاب کے 40 سے زائد پولیس اسٹیشنز ہیں ان کو فوری طور پہ تعمیر کرنے کی بھی خاص ہدایت دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے شعیب، شکریہ، آپ نے ہمیں دونوں خبروں کے حوالے سے اپڈیٹ کیا۔
عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ آج سے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی اسکروٹنی کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ اب تک سبطین علی سے۔ سبطین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، عام انتخابات کے حوالے سے بات کی جائے تو ملک بھر میں جو عام انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا جو سلسلہ ہے جو وہ مکمل ہو چکا ہے اور ابتدائی فہرست جو وہ بھی ویزا کی جا چکی ہے۔ اس وقت جو قومی اسمبلی پر 200 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائی، جبکہ صوبائی سیٹوں پر مخصوص نشستوں پر 400 سے زائد جو امیدواروں نے کاغذ جو جمع کروائے۔ آج جو کہ اس وقت صوبائی الیکشن کے باہر میں موجود اس وقت جو ابتدائی فہرست جو ہے وہ ویزا کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 26 دسمبر سے جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے امیدواروں کی اسکروٹنی لسٹ جو ہے اس حوالے سے جو جانچ پڑتال کا سلسلہ جو وہ جاری ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے جماعت اسلامی اور تحریک لبیک کا جو 27 تاریخ کو جو ان کا جو ہے اسکروٹنی کا عمل ہوگا۔ اس کے بعد تحریک انصاف جو ہے نظریاتی اور باقی جو جماعتوں ان کی اسکروٹنی جو 28 دسمبر کو ہوگی۔ 30 دسمبر تک جو اسکروٹنی کا عمل جاری ہے۔ اس کے بعد جو ہے اعتراضات جو ہے داخل کروانے کے لیے 10 جنوری جو ہے وہ تاریخ دی گئی ہے۔ اس کے بعد 13 جنوری کو جو انتخابات کے حوالے سے جو امیدوار ہیں ان کو جو انتخابی نشان جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ جی، نون لیگ میڈیا کی مرکزی ترجمان اور سینئر رہنما مریم اورنگزیب کو پارٹی کی طرف سے ان کی بہترین کارکردگی پر قومی اسمبلی کی نشست کے لیے ایک مرتبہ پھر نامزد کر دیا گیا ہے۔ نون لیگ میڈیا کی مرکزی ترجمان اور سینئر رہنما مریم اورنگزیب، جن کو پارٹی کی طرف سے ان کی بہترین کارکردگی پر قومی اسمبلی کی نشست کے لیے ایک مرتبہ پھر نامزد کر دیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت کرسمس کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آج ہم کیبنٹ کے تقریباً میجورٹی ارکان یہاں پہ موجود ہیں اور ہمارا مقصد آنے کا یہاں پہ یہی تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کرسمس کی تقریبات میں شرکت کریں۔ نہ صرف کیبنٹ ممبر، ہمارے پروونشل سیکرٹریز، آئی جی پنجاب اور ہمارے امن کمیٹی کے ممبر، خاص طور پہ مولانا عبدالکبیر آزاد صاحب اور تمام دوسرے رفقا سب کے سب یہاں پہ موجود ہیں آج۔ اس وقت براہ راست مناظر ہم نے آپ کو دکھائے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی جو کہ کرسمس کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ دوسری طرف نگراں وزیر اطلاعات اور پارلیمانی امور مرتضیٰ سولنکی یوم قائد پر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ محمد علی جناح کے حوالے سے یہاں ہمارے بچوں نے بہت اچھی باتیں کی اور میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اس محکمے کا جنہوں نے اس کا انتظام کیا۔ بہت اچھی پبلیکیشنز ہیں، اس کا بھی شکریہ۔ لیکن شکریہ قائد اعظم محمد علی جناح کا، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں، جن کی وجہ سے یہ ملک بنا، اور شکریہ ان کا ان تعلیمات جن پر تاریخ کے ریئر ویو مرر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی بار ہم اپنے آپ کو نالائق بچہ سمجھتے ہیں، کیونکہ بہت ساری جو ان کی تعلیمات ہیں ان پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ لیکن آج بھی ہمیں یقین ہے کہ جو بنیادی اصول قائد اعظم محمد علی جناح کے تھے ان پر آج بھی اگر ہم عمل کریں تو ہم ان مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں جو ہمارے سامنے کھڑی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ ایک بہت قابل وکیل تھے، انہوں نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی میں یقین رکھا۔ قانون چاہے درست ہو یا غلط ہو، لیکن اس پر عمل کرتے ہوئے پرامن طریقے سے
इख्तलाफ करना मोहम्मद अली जिन्ना कायदे अज़म की सियासत का बुनियादी उसूल है। जो नौआबादियाती कवानीन थे वो कोई मुनासिब कवानीन तो नहीं थे, वो कोई फेयर और जस्ट कवानीन तो नहीं थे, लेकिन उन्हीं कवानीन करते हुए उन्होंने अपनी सियासत को मुतय्यन किया। ये बात आज भी सादिक आती है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी रस्में हैं, बहुत सारे कवानीन हैं, यहाँ तक कि किसी को आइन की किसी शिक से भी इख्तलाफ हो सकता है और होता है। जब आइन में तरामीम होती हैं तो इसीलिए होती है कि कौम की इज्तिमाई दानिश समझती है कि इसमें तब्दीली की ज़रूरत है, लेकिन जब तक वो आइन और कानून मौजूद है उसका एहतराम करना हम पर लाजिम है और उसी की अमलदारी होती है। ये एक बुनियादी उसूल है। अगर आज की सियासत को अगर आप देख लें, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन जो कवानीन हैं उन पर अमल दरामद के ज़रिए ही बेहतरी का इम्कान मौजूद है, वरना अफरा तफरी और अनारकी होगी। तो जिन्ना साहब ने जो एक सबक दिया वो वही था, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। लेकिन साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना की जो तालीमात हैं उसमें ये भी था कि शहरियों में किसी किस्म की कोई तखसीस और तकसीम न की जाए। 11 अगस्त 1947 की दस्तूर साज असम्बली की जो तकरीर है, मैं समझता हूँ कि वो एक हमारे लिए एक सबसे बड़ा सबसे बड़ी एक मशअल राह है कि आज भी अगर उसको देखें, जिन्ना साहब की पहली काबीना के अरकान को देख लें, जिन्ना साहब की तकरीर जो है 11 अगस्त की उसको देख लें कि तमाम शहरी बराबर हैं। आप अफजल और बरतर और कमतर हो सकते हैं, वो आपके किरदार के हवाले से और आपके काम के हवाले से है, इस हवाले से नहीं कि आप कौन सी ज़बान बोलते हैं, आपका अकीदा क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी समाजी हैसियत क्या है, आपकी सिन्फ क्या है। इससे बाला ताक रख के बिला इम्तियाज़ आप मुल्क और अवाम और रियासत की क्या खिदमत कर सकते हैं, ये एक बुनियादी बात है अगर हम उस पर चलें। लेकिन एक अहम बात जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है, और वो है कि वो हमेशा पुरअमन सियासी जदोजहद में यकीन रखते थे। उनकी पूरी जो सियासत है उसके अंदर कोई पुरतशद्दुद सियासत जो है उसका कोई शायबा नहीं मिलता। आज भी जो हमारे मसाइल हैं वो कितने भी पेचीदा क्यों ना हो, कितने मुश्किल क्यों ना हो, वो हल सिर्फ पुरअमन सियासी जदोजहद से हो सकते हैं। पुरतशद्दुद रास्ता न जिन्ना की सियासत थी, न हम आगे बढ़ सकते हैं उस हवाले से। और जहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यकीन रखते थे कि ये जो तफरक़ेबाज़ी है उससे हम आगे नहीं बढ़ सकते, वो उस वक्त भी दुरुस्त थी और आज भी दुरुस्त है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब अगर चाहते तो मुल्क में कोई सदारती निज़ाम भी उसकी भी बात कर सकते थे, लेकिन उनके जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे वो वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान। तो पाकिस्तान ने अपने तमाम तर जो तजुर्बात हैं 76 साल से, उससे यही सीखा है कि ये मुल्क एक मजबूत वफाकी जमहूरियत से ही आगे चल सकता है। हमारा आइन वफाकी जमहूरियत पर मबनी है और यही जो मुश्किलात हैं उसका हल है। इसके अलावा और कोई रियासत और कोई हल नहीं है। पाकिस्तान के आइन के प्रियम्बल में तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे, और जो मौजूदा निगरान हुकूमत है वो भी आइन के आर्टिकल 224 की पैदावार है। वो मावरा आइन कोई सेटअप नहीं है, उसी आइन को फॉलो करते हैं और इंशाअल्लाह
जुमेरात 8 फरवरी 2024 को जब इंतखाबात होंगे तो ये मुल्क अपनी मंजिल की तरफ चलेगा। मैं आज के जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं उनको मुबारकबाद देता हूं और मैं यही कहूँगा कि हमारी जो मुश्किलात हैं उनका हल जमहूरियत में है, मुज़ाकरात में है, गुफ्तगू में है और कानून की हुक्मरानी में है। मावराए आइन और मावराए कानून जो रास्ते हैं वो तबाही की तरफ जाते हैं, वो तरक्की की तरफ नहीं जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज जब जहां हम खड़े हैं उससे हम अगली मंजिल जो है उसकी तरफ जल्द गामजन होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कायद की तालीमात पर अमल करने से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। कायद आज़म ने हमेशा कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखा। उन्होंने कहा कि कायद आज़म के दिए गए बुनियादी उसूलों में ही तरक्की का राज पोशीदा है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी तकरीब से खिताब कर रहे थे। वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।